باواز بلند صلوات بھیج دیں محمد۔ حضرات، یہ آج کی رات آمد ہے ہمارے اور آپ کے پہلے امام اور خلیفہ بلا فصل مولا کائنات غالب کل غالب حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی اس سلسلے میں یہ محفل بہرحال ہوتی ہے اور سن 1914 سے محفل قائم ہے، اور اس میں اگر ہجری کے اعتبار سے دیکھیں تو 1332 ہجری سے محفل ہو رہی ہے۔ اس اعتبار سے اس وقت 110 سال ہو چکے ہیں، اور اگر انگریزی اعتبار سے دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ 106 سال بہرحال ہو گئے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ آج کی وہ رات کہ جس رات میں خانہ کعبہ بھی مسکرایا ہے، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ مومنین بھی مسکرا کے ایک بار باواز بلند نعرہ صلوات پڑھیں۔ آج ہی کی وہ شب تھی کہ جب جناب فاطمہ بنت اسد اپنے گھر سے باہر تشریف لائیں اور خانہ کعبہ تک پہنچیں، اور خانہ کعبہ کے قریب آ کے شہزادی نے یہ دعا فرمائی کہ پروردگار، تجھے اس مولود کا واسطہ کہ جو میرے شکم میں ہے، میری پریشانی کو مجھ سے دور کر دے۔ بس جیسے ہی یہ کہا ویسے ہی دیوار حرم مسکرائی اور ایک نیا در بنا، اور فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئیں اور دیوار اپنی جگہ پر پھر واپس آ گئی۔ لوگ دیکھ رہے تھے اور دیکھنے والوں نے یہ دیکھا کہ یہ وہ بی بی ہے کہ جسے خانہ کعبہ کے اندر جانے کے لیے دروازے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ جدھر سے چاہیں ادھر سے کعبے میں داخل ہو سکتی ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک پھٹی ہوئی دیوار تھی، گرتی ہوئی دیوار تھی، مسکراتی ہوئی دیوار تھی، اسے دیکھ کے فاطمہ بنت اسد کو پیچھے ہٹنا چاہیے تھا، لیکن کوئی بھی کائنات کی بی بی ہوتی تو اس عالم میں وہ قدم کو پیچھے ضرور ہٹاتی۔ لیکن ظاہر سی بات ہے، ایک جملہ میں آپ کی سماعتوں کی نظر کر دوں کہ اگر کسی فرار کی ماں ہوتی تو شاید قدم پیچھے ہٹاتی، یا حیدر کرار کی ماں تھی، لہذا قدم پیچھے ہٹانے کا تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا۔ فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو گئیں، دیوار اپنی جگہ پر پھر واپس آ گئی، اور اس کے بعد 3 دن کے بعد جب آئے تو رسول اللہ آئے، اور رسول اللہ بھی اسی جگہ پر آئے اور خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو گئے، اور جب باہر نکلے تو آغوش میں مولا کائنات تھے، حضرت علی ابن ابی طالب تھے۔ زمانہ دیکھ رہا تھا کہ نبی اندر گئے اور واپس آئے تو علی کو لے کے آئے۔ دیکھیے، علی کو لے کے آئے، عجیب و غریب منظر تھا کہ نبی باہر آ رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ صاحب حضرت علی کو لیے ہوئے آ رہے تھے۔ ایک جملہ میں آپ کی سماعتوں کی نظر کروں، بالکل سامنے کی بات ہے کہ رسول اللہ کون ہیں؟ کہ رسول وہ ہیں کہ جو اسلام لے کے آئے۔ دیکھیے، اسلام لے کے آئے، دین لے کے آئے، مذہب لے کے آئے۔ کہاں مذہب لے کے آئے، دین لے کے آئے؟ کہاں سے آئے؟ کہا صاحب اللہ کے ہاں سے لائے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب اللہ کے ہاں سے لائے ہیں تو اب کہاں سے لاتے ہوئے دیکھا؟ کس نے دیکھا کہ رسول اللہ اسلام لے کے آئے؟ کب لے کے آئے؟ کہاں لے کے آئے؟ اب آپ غور فرمائیں کہ جب لے کے آئے ہیں تو صرف علی کو لے کے آئے ہیں۔ جب علی کو لے کے آئے ہیں تو ہماری تو یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ جب نبی اللہ کے گھر سے باہر آ رہے ہیں تو جو لے کے آ رہے ہیں اسی کو اسلام سمجھو، اسی کو دین سمجھو۔ اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ مولا کائنات کی وہ ذات ہے کہ جس کے آغاز کا نام اسلام ہے، جس کے انجام کا نام اسلام ہے، جس کے ماضی کا نام اسلام ہے، جس کے حال کا نام اسلام ہے، جس کے مستقبل کا نام اسلام ہے، جس کی تحریر کا نام اسلام ہے، جس کی شمشیر کا نام اسلام ہے، جس کے انداز کا نام اسلام ہے، جو مجسمہ اسلام ہے۔ بس یوں سمجھ لیں کہ یہی اسلام ہے کہ جو انتشار میں آ جائے تو قرآن بن جائے، اور سمٹے تو نقطہ تحت الباء بن کے مولا کائنات کی شکل میں نظر آئے۔ بس اسی کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، اور خطیب انقلاب مولانا عباس ارشاد صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور فضائل آل محمد بیان فرمائیں۔